کتنا خرچہ کرتے ہیں اور کئی دن خوار ہوتے ہیں پکنک میں، اور خدا جانے کتنے گناہ لے کر پلٹتے ہوں گے۔ پکنک میں عام طور پہ نیکیوں کا چانس کم ہی ہوتا ہے، بے پردگیاں اور تفریحوں پہ کیا ہوتا ہے، ہم سب سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو باشعور ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو نیکیاں ہی ملیں گی نا انشاءاللہ۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ تو ہر دعوت اسلامی والا اور ہر دعوت اسلامی والی اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، تو یہ سب شرکت ہفتہ وار تو اپنا سارے کام چھوڑ کر، جب تک کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی گناہ کا صدور نہ ہو، کوئی ایسی مجبوری نہ ہو، تو مہربانی کر کے اجتماع ضرور اٹینڈ کیا کریں، اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ اگر سب یہ ٹھان لے لگے بے روزانہ کم از کم 2 عیسائی بھائیوں کو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت دوں گا، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اتنے لوگ آ جائیں گے۔ بھلے نہیں آتے سب، میں بھی سمجھتا ہوں، دوبارہ دعوت دیں، تبارہ دیں، دعوت دینے کا ثواب تو ملے گا، وہ آئیں یا نہ آئیں، وہ آئیں گے تو ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے آپ نے دعوت دے دی ثواب مل جائے گا۔ اللہ پاک مقلب القلوب ہے، یعنی دلوں کے پھیرنے والا ہے، وہ دل پھیر دے گا تو لوگ آئیں گے۔ آپ کا کام، ہمارا کام دعوت دینا ہے، دل پھیرنا نہیں ہے۔ اور جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، پھر ڈسٹرکٹ ذمہ داران، ناظمین، مدرسین، طلباء کرام، ان کے سرپرست، ان سب کو دعوتیں دی جائے، سب آئیں۔ طلباء کرام بعض تو ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ آتے بھی ہیں، کام بھی کر رہے دعوت اسلامی، لیکن ہر فرد کرے، ہر طالب علم کرے، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب دعوتیں دیں، اپنے ابو کو لائیں، اپنے بھائیوں کو لائیں، اڑوس پڑوس والوں کو لے آئیں، اور اس طرح سب زور لگائیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم ہمارے مراکز جو ہے نا یہ ابھر جائیں گے اجتماع کے شرکا سے، اور ایک دھوم پڑ جائے گی، اور نمازیوں کی تعداد بڑھے گی۔ مسجد اگر چھوٹی پڑ جائے گھبرائے نہیں، ہم ہے نا اپنی مجلس خدام المساجد کو کام ملے گا۔ کم و بیش 2 مسجدوں کا ایوریج ڈیلی دنیا میں ہے، 3 ہو جائیں گے انشاءاللہ ڈیلی۔ آپ بھرنے والے بنو، مسجد بنانے والے بہت ہیں اللہ کے نیک بندے، یہ تجوریاں خالی کر دیں گے لوگ مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے، تو بن جائیں گے مسجد انشاءاللہ۔ آپ اجتماع میں آئے کر بس، اور آئیں اور لائیں، اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو لانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اور تمام ناظمین کرام اپنے اپنے ادارے سے اہل علاقہ کو تیار کر کے انہیں، اب تمام ناظمین کرام بھی اپنے اپنے ادارے سے جو اطراف میں رہتے ہیں ان کو بھی تیار کریں اور اجتماع میں لے آئیں۔ خالی ایک بار دعوت دے دی پھر بھول گئے، اس کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جو مال سپلائی کرتا ہے نا، وہ خالی بورڈ لگا کر گھر پہ بیچ نہیں جاتا، یہاں سے یہ چیز جو سپلائی کرتا ہے وہ جاتا ہے، آرڈر لینے جائے گا، اس کو پیسے نہیں ملتے، باہر ایسا ہوتا ہے، وہ دھکے کھلاتے، دھکے بھی کھائے گا، ادھار پر ادھار بھی دیے جاتے ہیں بعض اوقات، اور مطلب یہ کہ گاہک کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ عجیب ہیں، ایک بار بول دیا پھر آتا ہے تو نہیں آتا ہے تو، یہ سے نہیں، 100 بار بولنا پڑے، بولنا ہوگا، کبھی تو آ جائے گا یار، آئے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر میں چمک جائیں گے انشاءاللہ۔ شعبہ تعلیم والے بھی ایکٹیو ہو جائیں، اور تعلیم اداروں سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے، اسکول سے گاڑیاں چلائیں، باقاعدہ آئیں گے طلبہ کرام، جنہیں جو طلبہ ہوتے ہیں نا، یہ میں صحیح بولتا ہوں، یہ ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، عام لوگوں کے نوکریوں کے مسائل، بال بچوں کے مسائل، ان کے پاس یہ مسائل نہیں ہوتے، یہ عام طور پر ٹینشن فری ہوتے ہیں یا پھر کم ٹینشن والے ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ کام دے دیتے ہیں طلبہ۔ اور جیسے میں بھی جوان تھا نا اس وقت جب نکلا، میں کام جو بھی اللہ نے توفیق دی کیا، اب بڑھاپا آ گیا، اب ظاہر ہے وہ بھاگ دوڑ مجھ سے نہیں ہو سکتی، نہ وہ میں جا کر اجتماعات میں دھوم دھڑکے سے بیانات کر سکتا ہوں، نہ جوش دکھا سکتا ہوں، اب تو آپ کر سکتے ہیں، جوان ہے وہ، اور طلبہ زیادہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے میرے سارے مدنی بیٹے ایک دم ایکٹیو ہو جائیں، اور ہفتہ وار اجتماع کو بھرنا شروع کریں۔
माह हफ्तावार इज्तिमा याद रखना है। कब से कब तक है, भूल गए? नहीं, अगर भूल गए तो याद कर ले। 14 दिसंबर था 14 जनवरी, 14 दिसंबर से 14 जनवरी माह हफ्तावार इज्तिमा, ये मनाने अपने को। इसके पेनाफ्लेक्स लगाए, इसके बोर्ड लगाए, चाहे कुछ भी करें, जिस तरह भी तशरीह करें कि ये करना है, चलो चलो इज्तिमा में चलो, आओ इज्तिमा में चले, इज्तिमा में हर जुमेरात को इज्तिमा में जाना है, दूसरों को लाना है, हर जुमेरात को इज्तिमा में जाना है, हर लफ्ज भारी, जुमेरात को इज्तिमा में जाना है, दूसरों को लाना है इंशाअल्लाह उल करीम। अच्छा, इज्तिमा में क्या होता है? इसी तरह तमाम शोबे वाले भी हरकत में आए, ये 80 शोबे और 313 झेली शोबे, सब डिपार्टमेंट्स और ये सब ने मिलकर जोर लगाना है। आप बोले फुला शोबा तो आप मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी आपकी है। जो भी किसी शोबे से वाबस्ता है उसको भी 12 दीनी काम करने होते हैं। आखिरत अगर अजीज है तो हर काम करना ही पड़ेगा ना, करना ही चाहिए। सवाब कमाना है, सवाब की हिर्स नहीं है तो पैदा करें, नेकी कमाने की हिर्स पैदा करें, लालच पैदा करें। ये नेकी भी मैं ले लूं, वो नेकी भी नहीं जाने दूंगा, ये भी छाप लूंगा। भाई सारी नेकियां जो मुझसे हो सकेंगी मेरे रब के करम से मैंने करनी है, ये ज़हन होना चाहिए। अच्छा, हफ्तावार दावत इस्लामी का जो इज्तिमा होता है उसमें आगाज तिलावत कुरान करीम से होता है, जिसमें सूरह मुल्क हमारे सुनाई दी जाती है, कुछ सुनाई जाती है। इसके अपने फजाइल है, ये मुनज्जिया है, नजात दिलाने वाली सूरत है, कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तिलावत कुरान सुनने से अल्लाह पाक की मोहब्बत, तिलावत करने सुनने से मोहब्बत पैदा होती है, इंशाअल्लाह नसीब होगी मोहब्बत। फिर नात शरीफ याद मुस्तफ़ा में मस्त करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर होता है बयान, जो कि आयात तो तर्जमा और तफसीर, अहादीस और उसकी शुरुआत, नेकी की दावत, फिक्र आखिरत और नसीहत पर मबनी वाक़यात और अखलाकी इस्लाहात पर मुश्तमिल होता है। सुन्नतों भरे बयान जो होते हैं। फिर ये होगा हफ्तावार इज्तिमा के ऐलानात, दावत इस्लामी के अपडेट देते हैं। 6 दुरूद शरीफ और 2 दुआएं, 22 खैर व बरकत और कसीर सवाब का 22 है, ये भी हर हफ्तावार इज्तिमा में पढ़ाई जाते हैं। फिर इज्तिमाई दुआ होती है, रिक्कत अंगेज दुआ और आशिका रसूल बाज़ औक़ात फूट फूट के रोते हैं उसमें, और वहां दुआएं कबूल होने की भी मदनी बार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इज्तिमा के बाद फिर वो इज्तिमा का हिस्सा जब दुआ हो गई, दुआ के बाद वो हल्के भी लगते हैं, जिसमें नेक अमाल का इज्तिमाई जायजा लिया जाता है और दुआ याद करवाई जाती है। फिर खुशनसीब आशिका रसूल नेकियों में रात गुजारते, फिर तहज्जुद के लिए उठते, फजर बा जमात अदा करने के बाद, तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत के बाद नमाज इशरा को चाश की शहादत पाते हैं। माह हफ्तावार इज्तिमा, माह हफ्तावार इज्तिमा, माह हफ्तावार इज्तिमा 14 दिसंबर था 14 जनवरी, ये रट लेना में। तो तमाम जिम्मेदारान जो है और मुख्तलिफ शोबा जात डिपार्टमेंट्स वाले हमें जल्दी जल्दी अपनी नियतें जारी कर दें कि हम इंशाअल्लाह हम खुद भी, हमारा हर रुकन हाजिरी देगा और अपने अपने तौर पर इंशाअल्लाह दूसरे आशिका रसूल को भी हम लाएंगे, चाहे इनके घरों पर लेने जाना पड़े इंशाअल्लाह हम ले आएंगे इनको, वो गाड़ियां चलाएं खूब और भर भर के ले आए, क्योंकि ये नेकी का काम है ना, शैतान इसमें रुकावट डालेगा। नौकरी के लिए गाड़ी का इंतजार जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी है वो गाड़ी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, घर से बुलाना पड़ेगा, अगर हो सकता है कोई उज्र होगा तो उसको इसके मुताबिक इसको डील करना होगा हिकमत अमली के साथ, और आने पर उसको राजी करना होगा
کہ یہ آئیں. لوگ ذرا طرح طرح کے بعض اوقات وہ ہیلے بہانے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی آپ جی نہ چرائیں ان کو سمجھانے سے، اور برا نہ بنائیں، نہ اس کو بولے کہ تم جھوٹا بہانہ کرتے ہو، کہ ہر وقت کو جھوٹا بہانہ نہیں کرتا. واقعی بعض اوقات آدمی کی مجبوری بھی ہوتی ہے، ہم کو بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹا بہانہ کر رہا ہے. تو جلدی جلدی اچھی اچھی نیتیں روانہ کریں، اور اس کے انشاءاللہ یہ وہ پٹیاں چلائیں شعبے والے کہ ہم لائیں گے انشاءاللہ. اچھا، پھر یہ فیکٹریوں والے ہوتے ہیں، مل والے ہوتے ہیں، بعض دکان بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، شاپنگ مال ہوتے ہیں، تو ان کے بھی کافی یعنی کہ وہ ملازمین ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتا ہے. یہ بھی مت کریں نا، آپ بھی پیغام بھیجیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے ملازمین کو، اپنے یا کام کرنے والوں کو گاڑیاں چلائیں گے، اور گاڑیوں میں بھر کے ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی آئیں گے، بھیجیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ دھوم دھام سے ماہ ہفتہ وار اجتماع منائیں گے انشاءاللہ الکریم. دیگر سماجی ادارے جو ہیں، دیگر انجمنیں ہیں، دیگر دین کی خدمت کے ادارے ہیں، یہ سارے جو بھی آج کے انصول ہیں یہ سب میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. دعوت اسلامی سب کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے جتنے بھی عاشقان رسول کے ادارے ہیں، سنیوں کے ادارے، مدارس، جو بھی شریعت کے مطابق دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو ترقی دے، اور ان سب کے صدقے دعوت اسلامی کو بھی ترقی دے. ہماری منزل ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کو راضی کرنا. اب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ کسی کے پاس کوئی فائنل اتھارٹی تو نہیں ہے. ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان کے صدقے ہمیں بھی قبول فرما دے. تو یہ سب آئیں، آپ سب کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اور سب اجتماع میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہوگا، سب کو حصہ ملے گا. سب دعوت اسلامی والے انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، انشاءاللہ سب اس کو کامیاب بنائیں. اس میں یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں میرا ذاتی مفاد کیا ہو سکتا ہے. مجھے کون سی آمدنی ہے؟ میرا مفاد یہی ہے کہ بس مسجد آباد ہو جائے، ہم سب نمازی بن جائیں، عقید ایمان کی اصلاح، درستی، خرابیاں دور ہوں، معاشرہ نیکی کی طرف گامزن ہو، برائیاں ختم ہو جائیں، پر امن معاشرے کی معاشرہ بنے. اور یہ پیغامات یہ دنیا بھر میں یہ کرنا ہے، خالی ایک ملک کے نہیں کہ بھائی پاکستان میں کرنا ہے، نہیں، آپ کو پوری دنیا میں یہ ماہانہ ماہ ہفتہ وار اجتماع منانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، سب جگہ کرنا ہے. اور عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں کے باپردہ ہونے والے اجتماعات میں تعداد کو مزید بہتر کریں، اور جو میں نے عرض کیا اس کے مطابق جو جو یہ کر سکتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ انہوں نے بھی کرنا ہے کہ یہ ماہ ہفتہ وار اجتماع اسلامی بھائیوں کا جہاں ہے وہاں اسلامی بہنوں کا بھی ہے. مل جل کر انشاءاللہ کامیاب کریں سب اسلامی بہنیں بھی اس کو. اور یہ ماہ اجتماع کا مقصد یہ نہیں کہ ایک ماہ کے بعد پھر وہ سارا مطلب بھول بھلائیاں ہو جائے، نہیں، پھر اللہ کرے گا سارا سال آپ کوشش کرتے رہیں گے تو جو نیکی طرف آیا ہوا پلٹ کے واپس انشاءاللہ اس کو نہیں جانے دیں گے. جو نمازی بن گیا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیں گے کہ پھر بے نمازی بن جائے، خدا نہ خواستہ. اور نمازی بن گیا، ایک بار مسجد میں آ گیا تو واپسی کا راستہ بھول جائے، نہ گناہوں کی طرف، بے نمازی پن کی طرف جانے کا راستہ بھول جائے، بس نمازی ہی بن کر رہے انشاءاللہ الکریم. الحمدللہ صرف پاکستان میں، دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا، صرف پاکستان میں عیسائی بہنوں کے 10,000 سے زیادہ مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. 10,000 پلس، 10,000 پلس جو مجھے بتایا گیا، لکھ کر دیا گیا ہے الحمدللہ. اور دیگر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، دنیا کے کئی ممالک میں ہوتے ہیں عیسائی بھائیوں کے، عیسائی بہنوں کے اجتماعات. تو سب کو ماہ ہفتہ وار اجتماع بنانا ہے. تو اسلامی بہنوں کے اجتماع ہر ذیلی حلقے میں شروع کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیں، اور اسلامی بہنیں بھی اپنی کارکردگی روانہ کریں کہ ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی منائیں گے انشاءاللہ. 14 دسمبر تا 14 جنوری ماہ ہفتہ وار اجتماع انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاءاللہ جیسے ہی آپ نے فرمایا ہے تو مختلف شعبہ جات جو دعوت اسلامی کے ہیں، الحمدللہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ شعبہ تعلیم، زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام حیدرآباد سے شعبہ تعلیم، پھر اسی طرح کراچی مشاہد کے نگران حاجی فضیل بھائی نے، اور پھر عبدالوہاب بھائی ہمارے شعبہ تعلیم، پھر اسی طرح میڈیکل ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر والوں نے بھی عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ ڈیری فارم سے وہ گاڑیاں چلائیں گے، میڈیکل ڈپارٹمنٹ والوں نے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو، پھر کلینک سے، تو یوں الحمدللہ یہ میسیجز مدنی قافلے والوں نے خوب نیت کی کہ انشاءاللہ ہم تو اس کا باقاعدہ دورہ کر کے گھر گھر جا کر اجتماع کی دعوت دیں گے اور لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی بہنوں کی طرف کی مجلس کی طرف سے بھی اعلانات ہے، مدرسۃ المدینہ گرلز کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ سرپرستوں کو لے کر آئیں گے، اور یوں ماشاءاللہ یہ ملے جلے جذبات آ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پٹیوں کی صورت میں بھی اس کو ان کی نیتیں چلائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ حضور یہ جو اجتماع کی تیاریاں کریں گے اور جو لانے کی جس طرح آپ نے فرمایا ہے کوششیں کریں گے، تو ان کو کچھ دعاؤں سے بھی ایسا نواز دیں کہ ان کا اور جذبہ بڑھ جائے، بار بار دعا سناتے رہیں گے اور انشاءاللہ جذبہ بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 14 دسمبر تا 14 جنوری ہونے والے ماہ ہفتہ وار اجتماع میں جو میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں اپنا حصہ ملائیں گے، اس کے لیے کام کریں گے، شرکت کریں گے، شرکت کروائیں گے، کوششیں کریں گے، ہمارے اس دینی کام کو عام کریں گے، اے اللہ پاک ان سب کے ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے، ان کا ایمان ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہو، اور کلمہ پڑھ کر محبوب کے جلووں میں ان کی دنیا سے رخصت ہو، جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے ماں باپ سمیت بال بچوں سمیت ان کو جگہ عطا ہو جائے، اور مجھ گناہگاروں میں سردار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعرات کو اجتماع میں جائیں گے، دوسروں کو لائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسلامی بہنوں کے اجتماع جو ہوتے ہیں بدھ کو ہوتے ہیں، تو ان کا نعرہ بدھ کا بنے گا، پھر بدھ کو اجتماع میں جائیں گی، دوسروں کو لائیں گی انشاءاللہ، دوسریوں کو لائیں گی، بدھ کو اجتماع میں جائیں گی، دوسریوں کو لائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو گویا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک،
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وکلا مجلس کی طرف سے بھی حاجی غفور بھائی کا اعلان ہے، اور ایک بڑا خوبصورت حضور انداز ہمارے مدنی عطیات باکس والوں نے کہا ہے کہ یہ بھی لے کر آئیں گے، اور ہمارے اسلام بھائی جو دکاندار ہیں ان کے یہاں کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی نیت یوں پیش کی کہ میں اپنے ملازمین جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی لے کر آؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ اللہ اس کی روزی میں برکت دے، اللہ کرے اس کی تنخواہ بڑھ جائے۔ سیٹ احمدی ہوگا تو میری بات کی لاج رکھ لے گا، اگر دعوت اسلامی والا ہوگا تو اسپیشل اس کی تنخواہ بڑھا دے۔ جس کا جذبہ اچھا ہو دین کے کام کا، اس کی پیٹھ تپکنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور سیٹ آفر کر دے کہ میں گاڑی دوں گا، یار لے جاؤ، آنے جانے کا خرچہ میرا، بس۔ کرتے بھی ہوں گے اس طرح کے اللہ کے نیک بندے، یہی خرچے کرنا کام آئے گا، باقی دنیا کے تو بہت سارے ہم خرچے کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے کہ جو اس طرح ہفتہ اور اجتماع میں شرکت کرے ملازم، تو اس کی تنخواہ بڑھانے کا بھی کچھ یہ تحریک چلا دیں، اچھا ہے، ان کا غریبوں کا بھلا بھی ہوگا، اس کو بھی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ جی جی جی، اور اپنے سیٹ کو چاہیے کہ اپنا کوئی قابل اعتماد اسلامی بھائی یا خود جائے، کہ جس کو بھیج رہے ہیں وہ جاتا بھی ہے کہ نہیں ہے، نہیں کوئی خالی تنخواہ بڑھانے کے لیے بھیجا جائے، وہ جائے، یہاں جانے کے بدلے کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ جائے، چالاکی نہ کرے۔ شیطان نے چالاکی تو کرواتا ہے نا، بھائی جاتا ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ وہاں جا کر دین سیکھتا ہے کہ خالی مطلب گھومنے پھرنے جاتا ہے، یہ سب ذرا کام اپنے کو پکا کرنے کا ہے، اس کی کارکردگی پتہ چلے کہ واقعی جاتا ہے تو اس پر خرچہ کیا جائے، نہیں جاتا تو سمجھایا جائے، خالی جا کے گھوم کر آ جائے تو اس کو اس کی تفہیم ہو، اس کی نیکی کی دعوت دی جائے اس کو کہ یار یہ کیا کیا۔ انشاءاللہ جائیں گے تو کچھ پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ مگر یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف پیسوں کے لیے عبادت کرنا یہ ریا ہے، تو پیسوں کی حرص رکھنی نہیں چاہیے، اللہ کے لیے جانا چاہیے۔ پھر اگر تنخواہ بڑھ گئی تو یہ انعام ہے، اس کے لیے نہیں بڑھے کہ نہیں بڑھے تنخواہ، بلکہ ذہن یہی رکھنا ہے کہ میں اللہ کے لیے اجتماع میں جاؤں گا اور نیکیاں کروں گا، پیسوں کے لیے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حاجی شاہد صاحب کا بھی پیغام ہے کہ ہر مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم ان سے بھی گاڑیاں روانہ کریں گے، جامعۃ المدینہ بوائز کے طلباء، اساتذہ اور سرپرست بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ شعبہ اصلاح اعمال کی یوسی سطح پر انہوں نے ذہن بنایا کہ یوسی سطح پر انشاءاللہ اپنی ترکیب بنائیں گے۔ ہمارے رکن شورا حاجی اسلم بھائی کا پیغام ہے کہ پنجاب بھر میں انشاءاللہ ہفتہ اور اجتماعات کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ۔ حاجی وقار یہ رکن شورا ہمارے پنڈی اسلام آباد ڈویژن کشمیر میں بھی انشاءاللہ الکریم ہفتہ اور اجتماع کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ، اور بھی پیغامات ہی پیغامات ہیں اب انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم، الحمدللہ۔ اب اعلانات۔ جی الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور سنتے ہیں اس حوالے سے دعائے عطار۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کئی 14 صفحات کا رسالہ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے ڈیوٹی پر نہ جانا اور تنخواہ لینا کیسا، ملازم اور سیٹ کے حقوق، روزے میں ملازم سے عام دنوں کی طرح کام لینا، سرکاری پوسٹ والے کے تحائف کا حکم۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislam
islami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ شان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ شان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، پاکستان اسلامی بھائی 18,41,195، پاکستان اسلامی بہنیں 8,01,285، اوورسیز اسلامی بھائی 37,510، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,37,452۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,17,442، 28,17,442۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی شان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، تعداد کے اعتبار سے نمایاں پوزیشن۔ اسلامی بہنیں 2 دسمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب 8۔ سوال نمبر 2، جنت کا کون سا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ جواب توبہ کا دروازہ۔ سوال نمبر 3، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کتنے فرشتے اور شیطان پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ جواب 1 فرشتہ اور 1 شیطان۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت سید نعمان اتاریہ، میرپور خاص سندھ، حافظ علی حسن اتاری، قبولہ شریف، اسد اللہ بن دھنی بخش، جامعۃ المدینہ سکھر سندھ، محمد معظم، مسلم ٹاؤن نارتھ کراچی، بنت ادریس اتاریہ، اکاڑا، شبیر اتاری مدنی، کہروڑ پکا، بنت اعجاز، شاہ پور پنجاب۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام اسد اللہ بن دھنی بخش، جامعۃ المدینہ سکھر سندھ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں نوٹ فرما لیں۔ اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے آپ ہمیں بذریعہ SMS بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن 2 لوگوں کی قبروں پر شاخ گاڑی تھی ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ سوال نمبر 2، قبر پر سے اگی ہوئی تر گھاس اکھاڑنا کیوں منع ہے؟ سوال نمبر 3، ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑ دینا کیسا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS اس نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے تو پڑھنا ہے۔ گھر اور دفتر وغیرہ میں پڑھنے اور سیکھنے کا ماحول بنانے کے لیے منایا جا رہا ہے ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ۔ 10 دسمبر سے 17 دسمبر تک ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ سبسکرپشن کروائیے اور قرآن اندازی کے ذریعے خوش نصیب جیت سکیں گے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، مسکی عطر سمیت مختلف انعامات۔ سالانہ بکنگ کروانے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے